السلام علیکم ناظرین، احوال گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی شیر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں اس وقت الیکشن 2026 کی گہما گہمیاں کا آغاز ہو چکا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے منشور کے ساتھ عوام سے روابط میں ہے اور عوام کے سامنے اپنا منشور پیش کرے، اور ہر سیاسی جماعت اور ہر سیاسی امیدوار کی یہ کوشش ہے کہ عوام کی اٹریکشن ان کی طرف جائے۔ ہوگا کیا، اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آج ہم نے جن شخصیات کو مدعو کیا ان میں ڈاکٹر شاہد گلگتی صاحب ہیں، جو کہ سیاسی سماجی رہنما بھی ہیں اور ماحولیات کے شعبے کے ایکسپرٹ بھی ہیں۔ ان کے ساتھ مولانا مفتی آصف خان صاحب ہیں، جن کا تعلق JUI سے ہے۔ آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی صاحب، پہلے آپ کی طرف آتے ہیں۔ JUI گلگت بلتستان میں نظر نہیں آ رہی اور گلگت بلتستان JUI میں نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی کیا بڑی وجہ ہے؟ کیا اب ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ آپ جیسے ایک ینگ انرجیٹک شخصیت نے JUI کو جوائن کیا ہے، تو اب JUI کے منشور میں گلگت بلتستان کے عوام کے جو مسائل ہیں وہ بھی ہوں گے، اور جو گلگت بلتستان کا کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے اس پہ بھی JUI بات کرے گی، اور وفاق اور گلگت بلتستان کے درمیان جو معاشی معاملات میں اکثر اور بیشتر مسائل کا شکار ہوتے ہیں اس پہ بھی JUI اپنا کردار ادا کرے گی؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ بات آپ کی کہ گلگت کے اندر JUI نظر نہیں آ رہی ہے، بہرحال یہ بات درست نہیں ہے۔ الحمدللہ ہے گلگت کے اندر JUI، لیکن کچھ وہاں پر ساتھیوں کی سستی تھی یا جماعت کے حوالے سے مطلب ایک سستی پائی جاتی تھی، لیکن یہ چیز پچھلے سال ہمارے JUI کے اندر کچھ تبدیلی آ گئی الحمدللہ۔ پچھلے سال ہمارا صدر چینج ہو گئے، وہاں کے کابینہ چینج ہو گئی، اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیامر کے اندر بھی، گلگت مین سٹی کے اندر، ضلع گلگت کے اندر بھی ماشاءاللہ اس وقت JUI بہت آگے بڑھ رہی ہے۔ لوگ درجوگ JUI کے اندر آ رہے ہیں، اور گزر کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر لوگ جو ہے نا JUI کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ باقی اس وقت ہم الحمدللہ JUI کے اندر پچھلے سال جو تبدیلی آئی ہیں اس میں نوجوان طبقہ بہت زیادہ ہے، اور علماء کرام جو نئی فارغ التحصیل ہیں وہ JUI کے اندر آ چکے ہیں، اور الحمدللہ میں خود پوری خاندان لے کر، پورا جو نا قبیلہ لے کر JUI میں شامل ہو چکا ہوں۔ آپ کی شمولیت کے حوالے سے ہم مزید آگے بات کریں گے، لیکن بات یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی گلگت بلتستان کے حوالے سے کوئی ترجمانی نہیں کی، وہاں کے عوام کے جو مسائل ہیں ان پہ کبھی وفاق میں بات نہیں کی۔ یہ جو میرا کہنے کا مقصد تھا کہ JUI میں گلگت بلتستان نظر نہیں آ رہا اور گلگت بلتستان میں JUI نظر نہیں آ رہی۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے تو آپ نے مفصل انداز میں اس کے حوالے سے بریف کر دیا ہے کہ وہاں پہ کیا ایسے مسائل تھے کہ جس کی وجہ سے JUI اس طرح فعال نہیں تھی۔ تو کیا اب ہم یہ سمجھ لیں کہ آپ کی شمولیت سے کہ گلگت بلتستان کے مسائل جو ہے انہیں درپیش جو چیلنجز ہیں اب انہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایڈریس کریں گے؟ انشاءاللہ امید ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہاں انٹرسٹ کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو قیادت ہیں اس وقت عالمی قیادت ہے، پوری دنیا کے مسائل ان کے سامنے ہیں، اور پاکستان کے اندر پاکستان بھی مختلف مسائل کے اندر گھیرا ہوا ہے۔ تو اب یہ سارے مسائل مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے ہیں۔ گلگت ہمارا ایک صوبہ ہے، عبوری صوبہ ہے، تو اس کی طرف تمام جماعتوں کی جیسا توجہ ہونی چاہیے وہ سب جماعتیں نہیں کر رہی، لیکن ہماری جماعت اس سے پہلے تھوڑی پچھلے سال سے آگے جو پچھلے جو سال گزر گئے ہیں اس سے پہلے کچھ کمزور تھی، لیکن اب الحمدللہ JUI کے اندر ایک مطلب ہے کہ جان پیدا ہو گئی ہیں۔ اب امید ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گلگت کے احوال، گلگت کے مسائل، وہاں کے معاشی مسائل، وہاں کے تجارتی مسائل، جو ہمارا سست بارڈر کے جو مسائل ہیں، وہاں چائنا کے ٹریڈ کے حوالے سے جو مسائل ہے، اس میں میں امید رکھتا ہوں، ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان صاحب دلچسپی رکھیں گے۔ اور یہ اصل میں دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم وہاں کے جتنے جو JUI کے ساتھی ہیں، وہاں جو کابینہ ہے وہ انٹرسٹ لے لے، وہ وہاں کے مسائل کے حوالے سے مولانا صاحب سے ملاقات کرے، مولانا صاحب کو وہاں کی طرف جو نا توجہ دلائے، تو انشاءاللہ وہاں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، الیکشن کی گہما گہمیاں ہیں، نوجوان ہمارے کس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر اب بہت وائبرنٹ ہو چکے ہیں، سیاسی معاملات میں بھی وہ دلچسپی لے رہے ہیں، لیکن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے منشور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو کوئی فوقیت نہیں دی جا رہی ہے، اس سیاسی نظام میں بھی ان کو حصہ نہیں بنایا جا رہا ہے۔ حکومتی نظام کی جب ہم بات کریں تو ماضی کی ایک حکومت نے کوارڈینیٹرز کا ایک نیا فارمولہ دیا تھا، اس میں میجورٹی انہوں نے نوجوانوں کو حصہ دیا تھا، یعنی کہ ایک طرح سے ہم یہ خوش آئند کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی امور میں نوجوانوں کو حصہ دیا جا رہا ہے۔ اب اس الیکشن میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو کوئی واضح منشور نہیں ہے نوجوانوں کے حوالے سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے آپ کے سامنے. تو آپ کا جو سوال ہے جوانوں کے حوالے سے، تو ہمارے پاس ایک رول ماڈل ہے مریم نواز کی شکل میں. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تقریباً یونیورسٹیز میں جا کے لیپ ٹاپ اسکیم جو تھی ان کی انہوں نے دوبارہ شروع کی، جو میاں شہباز شریف نے شروع کیا تھا. میاں صاحب کے دور میں تھے، بڑے میاں صاحب کے دور میں بھی تھی، اور یہی اسکیم ان کے دور میں گلگت بلتستان میں بھی تھی. اور اس کا پلس پوائنٹ یہ ہوا کہ آج ہمارا وہاں پہ بہت سے اسٹارٹ اپ چل رہے ہیں. یعنی اس وقت ہزاروں نوجوان جو ہیں وہ سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہے ہیں ادھر، اور مختلف اس میں سافٹ ویئر ایکسپورٹ کے ذریعے سے بہت اچھا کما رہے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والی جو حکومت ہوگی ہماری، اس میں بھی نوجوانوں کو ترجیح دی جائے گی، ان کے لیے روزگار کے موقع پیدا کیے جائیں گے. ان کو ایون انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہم کابینہ میں بھی اور مختلف فورم میں بھی ان کو اچھی نمائندگی مل جائے گی. ڈاکٹر صاحب، نمائندگی مل جائے گی یہ تو ہم امید کر سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اور ہم آپ کی بات پہ یقین بھی کر لیں گے. لیکن جو سیاسی جماعتوں کے جو صدور ہیں، آپ کی جماعت جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، حافظ الرحمان صاحب کے اب تک کے منشور میں کہیں نوجوانوں کے حوالے سے وہ کوئی ایڈریس نہیں کر رہے، نوجوانوں کے حوالے کے مستقبل کو بہتر بنانے اور روشن بنانے کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل نہیں دے رہے، کوئی پالیسیز کے حوالے سے وہ آگاہی نہیں دے رہے. تو کیا صرف ہم یہ سمجھ لیں کہ لیپ ٹاپ ہی سے نوجوانوں کا مستقبل روشن ہوگا؟ جہاں تک آپ سافٹ ویئر کی بات کریں تو وہ کسی بھی حکومت کی طرف سے کوئی ایجنڈا نہیں تھا. نوجوانوں نے خود ڈیجیٹل میڈیا کی طرف راغب ہوئے ہیں اور اس سے اپنے لیے اپرچونٹیز خود سے پیدا کیے. انٹرنیٹ اس کے لیے بڑا اہم ہے، اور گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ کی جو صورتحال ہے اس سے سبھی آگئے ہیں، لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹی اس انٹرنیٹ نظام کو بہتر کرنے کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہ رہی ہے. اچھا، میں اس کے سلسلے میں آپ کو ابھی جو ہماری پلاننگ ہے آگے کی، ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ جو ہمارے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ نوجوانوں نے چیزیں سیکھ لی ہیں سافٹ ویئر ایکسپورٹ وغیرہ پہ، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف اس پہ فوکس نہ رہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سے نوجوان باہر ملک چلے جائیں جابس کے سلسلے میں. اس سلسلے میں ہماری پلاننگ یہ ہے کہ ہم 20 سے 30 نوجوانوں کو مڈل ایسٹ اور دوسری جو کنٹریز ہیں وہاں ان کو بھجوائیں. اس سے یہ ہوگا کہ ان کو روزگار بھی مل جائے گا باعزت، اور وہاں سے جو انکم یہاں آئے گی ڈالر کی شکل میں، تو ہمارے ریزلٹس بھی بہتر ہو جائیں گے. اور ہمارے علاقے میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے بہت سارے لوگ باہر ہیں، لیکن جی بھی اس سلسلے بہت پیچھے تھا. ابھی ہماری حکومت نے مرکزی حکومت سے مل کر یہ پلان بنایا ہے کہ ہم 20 سے 30 نوجوانوں کو باہر بھیجیں گے. اور یہاں جو آپ لیپ ٹاپ کی بات کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ سے جب آپ اسکل سیکھیں گے یہاں پہ، تو وہی اسکل آپ کو جب آپ باہر جائیں گے تو وہاں آپ کے کام آئیں گے. سکلز کی جہاں تک بات ہے، کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، نہ نون لیگ کے منشور میں کہیں نظر آ رہا ہے، نہ پیپل پارٹی کے منشور میں نظر آ رہا ہے. وقت اور حالات کا جو تقاضا ہے، حکومتیں سبھی کو ملازمتیں تو نہیں دے سکتی ہیں، لیکن ہنرمند تو بنا سکتی ہے. ہنرمند کے حوالے سے بھی کوئی ایسی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. میں اس کا جواب آپ کو یہ دوں گا کہ مریم نواز نے یہاں پہ کام شروع کیا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے نوجوانوں کو ٹریننگس پہ لاکھوں کے تعداد میں نوجوانوں کو ٹرین کر رہے ہیں. ان کو باہر جانے کے لیے ایون ان کی جو ٹکٹ کے پیسے لگتے ہیں وہ بھی ان کو سافٹ لون کی شکل میں دے رہے ہیں. تو ہماری میاں صاحب نے ہمیں بھی یہ ڈائریکشن دی ہیں حافظ الرحمان صاحب کو کہ آپ گلگت جائیں، جب آپ کی حکومت انشاءاللہ آئے گی تو آپ بھی یہ کام وہاں پہ شروع کریں. آپ کو لگتا ہے حکومت آئے گی نون لیگ کی؟ میں 100% مجھے امید ہے. اس طرف ہم آئیں گے. مفتی صاحب آپ سے بات کریں گے کہ آپ خود بھی ایک نوجوان ہیں اور آپ نے JUI میں شمولیت کی. ظاہر ہے آپ نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ لیا ہوگا. حالانکہ گلگت بلتستان میں اگر سیاسی جماعتیں کوئی اپنا صحیح معنی میں وجود رکھتی ہیں تو وہ 3 بڑی سیاسی جماعتیں جو اپنا وجود رکھتے ہیں، باوجود کہ آپ کا انتخاب JUI، پھر آپ ایک نوجوان ہیں. تو آپ کا JUI میں شمولیت کی ایک تو بڑی وجہ کیا تھی، اور دوسرا یہ کہ آپ الیکشن بھی کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں JUI کے پلیٹ فارم سے، اور حافظ الرحمان صاحب کے خلاف الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کے منشور میں کیا آپ نوجوانوں کے لیے کیا آپ پلان لے کے آ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو پہلی بات میرا سیاست میں آنا، اس حوالے سے میں آپ سے عرض کر دوں کہ دیگر جو شعبے ہیں، سیاست کا شعبہ بھی ہیں، ایک سیاست کا شعبہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے، جیسے تجارت ہے، معیشت ہے، اس طرح سیاست بھی دین کا ایک شعبہ ہے. اور ہم ایک سیاسی مذہبی جماعت ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی سیاسی جماعتوں میں سے سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے. اور پاکستان کی نظریات اور پاکستان کے آئین کی حفاظت کرنا اور پاکستان کے اندر جو اچھا سیاسی رول پلے کرنے میں سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے. آپ کا منشور کیا ہے؟ میرا منشور یہ ہے کہ میں اصل میں سیاست میں آنے کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو. ہمارے گلگت بلتستان کے اندر جو دوسری جماعتیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 70 سالوں سے 2 جماعتیں تھیں، پچھلے 10-15 سال سے ایک دوسری جماعت بھی آئی. وہ گلگت میں 3 جماعتیں آئی لیکن ناکام ہو چکی ہیں. وہاں عدل انہوں نے فراہم نہیں کیا.
انہوں نے بس وہاں پر جو سیاست کی ہیں وہ سیاست آپ کے سامنے ہیں کہ بھائی جو اپنے ہیں ان کو انہوں نے نوازا ہے. جتنے بھی ہیں آپ کے جو نا ابھی آپ نے نون کا نام لیا, پیپل پارٹی کا نام لیا, ان کے دور ادوار حکومت آپ دیکھ لیجئے, وہاں پر جو اپنے تھے مختلف ذریعے سے ان کو نوازا ہے, باقی لوگوں کو عدل نہیں پہنچائے. انصاف کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان جو فیصلے کرنے ہیں, لوگوں کے درمیان جو معاملات کرنے ہیں, جو چیزیں تقسیم کرنی ہیں, عدل وہاں نہیں پایا جاتا ہے. اب اسی کے لیے جمعیت علماء اسلام کی ضرورت ہے. جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ وہاں پر اچھی کارکردگی دکھائے گی. میں خود اسی وجہ سے سیاست میں آیا ہوں. سیاست دین کا ایک شعبہ ہے اور وہاں میں نے دیکھو یہ ایک بہت مشکل کام ہے. سیاست انتہائی مشکل کام ہے. میں نے پہلے یہ کوشش کیا کہ کوئی اچھا عالم دین آ جائے, میدان میں آ جائے. میں نے جماعت کے اندر بھی کوشش کی, جماعت کے ساتھیوں سے بھی میں نے کہا, پھر علاقے کے علماء کرام سے میں نے ملاقات کی کہ بھائی آپ آ جائے سیاست میں. سب نے انکار کیا. تو آخر میں مجبوراً میں سیاست میں آیا ہوں اور انشاءاللہ جب آئے ہیں تو محنت سے کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ بھائی روزگار لوگوں کو مل جائے. تجارت کے حوالے سے محنت کریں گے, ہر حوالے سے. دیکھو اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے, اسلام کے اندر ہر چیز کا حل ہے. تو ہم وہاں جب آئیں گے تو انشاءاللہ اسلام سے رہنمائی حاصل کر کے لوگوں کی رہنمائی کریں گے. گلگت بلتستان کی خواتین بڑے مسائل کا شکار ہیں. ہمارے بچوں کی اگر تعلیم و تربیت کی بات کریں تو شدید فقدان پایا جاتا ہے. بالخصوص دیامر میں بھی بہت زیادہ مسائل ہے, بچوں کو تعلیم تک نہیں دلوائی جا رہی ہے. تو اس ضمن میں JUI ایک بہتر کردار ادا کر سکتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ بچوں کی تعلیم اور ان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے بھی کردار ادا کریں گے؟ دیکھیے اس کے حوالے سے تو آپ کے سامنے جمعیت علماء اسلام کے بارے میں تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں. وجہ اس کی یہ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مدارس ہیں, گلگت کے اندر مدارس ہیں, پاکستان کے اندر مدارس ہیں, وہاں پر تعلیم اور تربیت کتنا بہترین نظام ہے. آج پوری دنیا سے لوگ پاکستان آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان ان کو ویزے نہیں دے رہا ہے. دیکھو یہاں سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر نہیں جا رہے, باہر سے لوگ پاکستان آ رہے ہیں دینی تعلیم حاصل کرنے, تربیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں, مدارس میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دینی مدارس ہے, پاکستان کے اندر جو تعلیم کا نظام ہے وہ کامیاب ہے, جو علماء کے پاس ہے. یونیورسٹیوں کی جو تعلیم ہے, باہر عصری تعلیم ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ یورپ چلے جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہمارے مدارس کامیاب ہیں. اسی طرح جو باہر کا ایجوکیشن سسٹم بھی ہمارے پاس آ جائے تو جس طرح ہمارے مدارس ہم نے کامیاب کرائے ہیں وہ بھی کامیاب کرائیں گے. سسٹم تو آئے گا تو نہیں, سسٹم کو لانا چاہیے آپ کو. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. اگر ہم تقابلی جائزہ لیں پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان میں, تحریک انصاف کی فی الحال ہم بات نہیں کریں گے, تو پیپل پارٹی اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کا موازنہ کریں تو زیادہ ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹس تو پیپل پارٹی میں نظر آ رہے ہیں. پھر نون لیگ جو کہ تقسیم کا شکار تھی, اب کہیں جا کے دونوں گروپوں کے مابین مفاہمت ہوگی ہے, مرکزی قائدین نے کروا دی. تو کینڈیڈیٹس کا اگر موازنہ کریں تو اس بنیاد پہ تو پیپل پارٹی زیادہ مضبوط پوزیشن میں نظر آ رہی ہے. مختصر جواب دوں گا آپ کو, لمبا نہیں. بات یہ ہے کہ وہ جو الیکٹیبلس کی بات تھی نا, وہ اس وقت ماضی کا حصہ ہے. وجہ اس کی ہے کہ عمران خان نے جس کو ٹکٹ دیا وہ جیتا ہے. وجہ کیا تھی؟ لوگوں کی ایفیلیشن. اب ہماری طرف بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کارکردگی ہے ماضی کی. نون لیگ نے 2015 سے 20 کے درمیان جو کام کیا ہے. ڈاکٹر قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین ہم بڑھتے ہیں ایک مختصر سے دورانیے کے وقفے کی جانب. وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے. جی ناظرین, آپ کو احوال پاکستان میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ مختصراً سے جملے میں بتانا چاہ رہے تھے کہ نون لیگ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے, وہ ذرا مختصر سے جملے میں ہمیں بتائیے تو صحیح. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیوی ویٹس کا جو کنسپٹ تھا نا الیکٹیبلس کا, وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. اس کی مثال آپ کے سامنے PTI نے قائم کی. PTI نے جس کو بھی ٹکٹ دیا اس نے جناب علی سیٹ جیتی ہے. وہاں سے کتنے الیکٹیبل نکل گئے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. مجھے امید ہے کہ ہماری جو حکومت کی کارکردگی رہی ہے 2015 سے 20 تک, جو ڈیولپمنٹ ہم نے کی ہے GB میں, ریکارڈ توڑ ایک طرح کا پرفارمنس. ڈاکٹر صاحب اگر وہ ڈیولپمنٹ کی آپ نے ریکارڈ تو ڈیولپمنٹ کی ہے, تو پھر حفیظ صاحب پچھلا الیکشن کیوں ہارے, کیوں اتنے تیسرے نمبر پہ چلے گئے تھے؟
اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کس نے فیضیاب کیا تھا، کس نے یہ سارا گیم کی تھی، وہ تو آپ کو پتہ ہے، آپ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جنرل فیض صاحب، جنرل فیض صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کی مہربانی تھی۔ وہ اب آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو یہ یقین ہے کہ پھر اب آپ ہی حکومت بنا لیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، کم از کم ہمارے خلاف تو نہیں ہیں۔ حفیظ صاحب اپنے حلقے میں اس طرح پوزیشن میں شاید انہیں نظر نہیں آ رہا، تو وہ حلقہ 2 ضلع استور کی طرف بھی جانے کے سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ان کا جمہوری حق ہے، آپ کے سامنے امجد صاحب نگر سے سیٹ جیت چکے ہیں، تو اگر کل کو حافظ صاحب وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو اس میں میرے خیال میں کوئی قواعد تو نہیں ہے، ان کا حق ہے وہ جہاں سے بھی لڑیں۔ بالکل حق ہے ان کا، وہ کہیں سے بھی لڑے، لیکن ہوم اسٹیشن سے جب آپ کو کہیں سے کوئی خطرہ خدشہ نظر آتا تو پھر آپ کہیں اور بھی موو کر جاتے ہیں۔ ہم کوئی خطرہ نہیں سمجھتے، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پہ یا بہت سے اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ امجد حلقہ 1 سے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں اور حلقہ 4 نگر میں بھی چلے گئے تھے، اگر حافظ صاحب حلقہ 2 میں چلے جاتے ہیں تو میرے خیال میں تو اس میں کوئی کیا آپ کی بات پھر ڈیولپمنٹ ہی کو فوکس رکھیں گے، کیپٹلزم کو فوکس رکھیں گے آپ، یا ہیومن ریسورسز کی بھی طرف توجہ دیں گے؟ لاسٹ جب آپ کی گورنمنٹ تھی آپ نے ڈیولپمنٹ تو بہت زیادہ کی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن ہیومن ریسورسز کی بات کریں تو آپ نے ہیومن ریسورسز پہ ذرا بھر بھی کام نہیں کیا۔ ہیومن ریسورس کی میں نے آپ کو بات کی نا کہ ہم وہاں پہ ٹریننگز جو پنجاب حکومت نے شروع کی ہیں یہاں پہ، وہ انیشیٹو ہم ادھر بھی لے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہاں پہ نوجوانوں کو ٹریننگ دی جائے گی، ان کو سکلز سکھائی جائیں گے، ان کو پڑھا چڑھا کے ان کو ہم جو ہے نا وہ خلیجی ممالک میں اور مختلف جگہوں میں جابس دلائیں گے، یہ ہمارا وہ ہے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ کے منشور میں بھی ہے نوجوانوں کو باعزت روزگار دلوانا یا انہیں خود انحصاری کی طرف لے کے جانا؟ دیکھیے جمعیت علماء اسلام، آپ وفاق کو دیکھ لیجئے ماشاءاللہ، جہاں پر جو ہمارے وزراء ہیں ان کی بڑی قربانی ہے، بڑے کام کیے ہیں، تو اب بھی اگر وہاں کے عوام مجھ پر اعتماد کرے تو مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے کام کروں گا، نوجوانوں کے روزگار کے لیے، ان کی تجارت کے لیے۔ دیکھو ہم روزگار تو سب کو نہیں دے سکتے، کوئی بھی MNA یا کوئی بھی حکومت سب کو روزگار نہیں دے سکتی ہیں، کم از کم ان کی فائنینشلی رہنمائی کر سکتی ہے، رہنمائی کرنا، ان کا انتظام سنبھالنا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں انصاف نہیں پایا جاتا، سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھو یہاں وفاق والے ایک بڑا فنڈ ہمیں دے دیتے ہیں، بڑا فنڈ ہمیں ملتا ہے، وہ فنڈ وہاں منصفانہ طور پر تقسیم نہیں ہوتا ہے، منصفانہ طور پر چیزوں میں وہ مطلب خرچ نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہاں پر مسائل ہے۔ وگرنہ جو فنڈ ہمیں وفاق سے ملتا ہے، وہ جو ہمارے MNAs MPAs ہیں، وزراء ہیں، وہ صحیح طریقے سے خرچ کرے، لوگوں کے لیے مطلب خرچ کرے، لوگوں کی پل بنائے، وہاں روڈ بنائے، اگر صحیح طریقے سے خرچ کرے تو یہ فنڈ ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ وہاں پر آپ جانتے ہیں جو بندہ MNA بننے سے پہلے 4 مرلے میں رہتا تھا، بعد میں 10 کنال کے اندر گھر بنا لیتا ہے۔ یہ تو آپ حافظ الرحمان صاحب کو کہہ رہے ہیں۔ نہیں، اس کی بات نہیں کروں، ہر کسی کی بات ہے، آپ سب کے بارے میں یہ بات ہے، یہ صرف حافظ الرحمان کی بات نہیں ہے، جتنے بھی ہمارے MNAs ہیں جو حال ہی میں جو مطلب ان کے بنے تھے، ان کی زندگی 5 سال پہلے کی اور آج کی بھی دیکھ لیں، وہاں پر انہوں نے بڑے جو ہے نا۔ آپ مفتی صاحب کو اپنے لیے الارمنگ نہیں سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کا الیکشن کانٹیسٹ کرنے سے پہلے جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان کا حلقہ جو احباب ہے وہ حافظ الرحمان صاحب کو ووٹ کاسٹ کرتے تھے، اور تقریباً اس کی تعداد 1500-1200 کے لگ بھگ ووٹ بنتے تھے۔ اب مفتی صاحب خود کانٹیسٹ کر رہے ہیں، تو یہ حفیظ صاحب کے لیے ریڈ سگنل نہیں ہے؟ دیکھیں حافظ صاحب کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے کہ الیکشن لڑیں، اپنا مینیفیسٹو عوام کے سامنے پیش کریں۔ اگر نوجوان اور ہمارے بزرگ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو ویلکم، اس میں تو کوئی وہ خطرے والی بات ہے نہیں۔ تو ہمارا جو جہاں تک حافظ صاحب کی بات ہے، حافظ صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، انہوں نے اچھی ڈیولپمنٹ کی ہے۔ آپ نے ہیومن ریسورس کی بات کی تو انہوں نے اس میں بھی کام کیا تھا۔ اب جیسے جو لیپ ٹاپ اسکیم تھی، میں خود اس کا بینیفیشری تھا، میں یونیورسٹی میں تھا، تو اس سے بہت سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیے ہیں۔ انفراسٹرکچر کی آپ نے بات کی، بہت سارا ہوا ہے۔ ابھی ہمارا آگے پلان یہ ہے کہ ہم سولر دے رہے ہیں لوگوں کو، 100 میگا واٹ کے الگ سے اپروو آپ کو پتہ ہوگا، اور 58 میگا واٹ کا الگ سے جو ہے نا وہ فری میں دے رہے ہیں لوگوں کو، یعنی میرے خیال میں 3 پلیٹیں ہر گھر کو ملیں گی، جو اپلائی کرے گا اس کو، اس سے وہ پھر اپنے دن کے ٹائم ان کے بجلی کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ سولرس کی آپ نے بات چھیڑی تو ہم بات کریں گے ماحولیات کی بھی۔ گلگت بلتستان شدید ماحولیاتی مسائل کا شکار ہے، تو اس پہ آپ کی حکومت یا آپ کی پارٹی کیا اقدامات مستقبل قریب میں اٹھانا چاہے گی؟ اس میں یہ کوئی لوکل ایشو نہیں ہے بیسکلی نا، آپ کو پتہ ہے گلوبل وارمنگ جو ہے وہ بین الاقوامی ایشو ہے، پولوشن کوئی اور پھیلاتا ہے، سفر جو ہے نا وہ ہمارا علاقہ کر رہا ہے، اس میں انڈیا بھی سفر کر رہا ہے اور ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہماری حکومت کی کوشش یہ ہوگی کہ جو گلاف پروجیکٹ تھا، جو گلاف 1 آیا تھا اس میں نے خود کام کیا تھا، گلاف 2 میں کام ہوا نہیں ٹھیک طریقے سے، گلاف 3 میں انشاءاللہ اب شروع ہونے والا ہے، اس میں ہم اچھا کام کریں گے،
اور جہاں جہاں پہ حفاظتی اقدامات کرنے ہیں وہاں پہ کریں گے. پلانٹیشن پہ ہمارا فوکس ہوگا زیادہ, گلیشیئرس کو بچانے پہ زیادہ بات ہوگی, واٹر کنزرویشن پہ بات ہوگی, کیونکہ پانی بہت سارا ہم ضائع کرتے ہیں, اس کو ہم نے بچانا ہے. اچھا, اسی طرح سے جو سینیٹیشن کے ایشوز ہیں, یہ بھی ایک انوائرمنٹ ایشو ہے. بیسیکلی لوگ لکڑیاں جلاتے ہیں, اس میں ایون جو جوتے بھی جلاتے ہیں لوگ, اس سے پولوشن پیدا ہوتی ہے. تو اس کا ایک اسٹیپ تو ہم نے کیا ہے پہلے ہی, جو گیس دی ہے گلگت سٹی کو, کوشش کریں اس کو ریپلیٹ کریں, سکردو میں کریں, چلاس میں کریں, ہنزا میں کریں. جہاں جہاں پہ جنگلات پہ پریشر ہے وہاں پہ سولر پینلس ہم دے سکتے ہیں. تو اسی طرح سے اگر فری بجلی ہم دیتے ہیں بہت سے ایریاز میں, تو اس سے جنگلات پہ جو کٹاؤ ہوتا ہے, جو لوگ جلانے کے لیے یا ہیٹنگ کے لیے یا کھانا پکانے کے لیے, اس پہ پریشر کم ہوگا. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ بجلی پیدا کریں اور جنگلات پہ جو ہے نا وہ پریشر کم ہو, اور گلف ایونٹس اور دوسرے جو ہے نا وہ کم ہو جائیں. گلاف کے حوالے سے تو عمومی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت کرپشن کی نظر ہو گیا, اقربا پروری کی نظر ہو گیا ہے. اس پہ کیا نون لیگ برسر اقتدار آنے پہ کوئی ایک انکوائری بھی مرتب کرے گی, کنڈکٹ کرے گی انکوائری؟ میرا خیال اس پہ آلریڈی انکوائری چل رہی ہے. اگر میں نے سنا چل رہی ہے, اگر وہ چل رہی ہے تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. جن لوگوں نے اس پہ خود برد کی ہے, جنہوں نے معاشرے کے ساتھ ہمارے ساتھ ظلم کیا, ہمارے علاقے کے ساتھ, ان سے بات پوچھ ہونی چاہیے, ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ تو ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا جو ہم نے شروع کیا تھا بگروڈ میں. پائلٹ پروجیکٹ بگروڈ میں ہوا تھا اور بڑا کامیاب پروجیکٹ تھا, اس کی اپریشیشن ہوئی تھی انٹرنیشنلی. اور اس کے بعد فیز 2 آیا تھا. فیز 2 پہ انہوں نے اقربا پروری کی اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا کر کے اس کو خراب کیا. اب 3 آنے والا ہے انشاءاللہ. مفتی صاحب, آپ کی کمپین میں کیا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئیں گے گلگت؟ انشاءاللہ ضرور. اور کیا آپ کی جماعت تمام حلقوں سے اپنے کینڈیڈیٹ؟ دیکھیے, فی الحال تو ہمارا فیصلہ یہ ہوا کہ 12 حلقوں سے ہم الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. 3 حلقے دیامر, 3 گلگت, 3 استور اور گزر کے 12 حلقوں کی بات ہوئی ہیں. تو ان میں 3-4 حلقوں میں تو مضبوط امیدوار ہیں انشاءاللہ. اور اس میں بات یہ ہوئی کہ جیسے رمضان عید کے بعد ہم یہاں کے قائدین کو بلائیں گے وہاں کمپین کے لیے, اس کے بعد انشاءاللہ جب 15-20 دن رہ جائیں گے, تو مولانا صاحب ہماری قیادت نے بات کی ہے 15-20 دن رہ جائیں گے تو مولانا صاحب خود دورہ کریں گے گلگت کی. آپ کو تو بلتستان سے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے چاہیے. ایک اچھا میسیج یہ جو آپ بتا رہے ہیں, جن ریجنز کی بات کریں وہاں پہ تو اہل سنت اکثریت میں ہے, اور آپ ایک طرح سے پھر یہ میسیج خود نہیں دے رہے ہیں, اپنی جماعت پہ ایک مذہبی چھاپ نہیں لگوا رہے ہیں. گو کہ گلگت بلتستان میں پہلے ہی مسلکی بڑے مسائل ہیں, تو بلتستان سے بھی آپ کو کینڈیڈیٹ لانے چاہیے, ایک اچھا میسیج بھی جائے گا. بلتستان سے بھی ہمارا ارادہ ہے, وہاں سے بھی انشاءاللہ ہمارا کینڈیڈیٹ آ جائے گا. لیکن چونکہ یہ ایشوز تو آپ کو معلوم ہے, مطلب ہیں میجورٹی کے اعتبار سے, مطلب ان کے الیکشن لڑنا ہوتا ہے, تو اس اعتبار سے کچھ ایشوز تو ہیں. لیکن اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو اسکاردو ہے وہاں سے بھی انشاءاللہ اپنے کینڈیڈیٹ کو ہم کھڑا کریں گے. باقی کمپین کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے قائدین یہاں سے آئیں گے اور اچھے انداز میں قیادت کریں گے اور وہاں جا کے کمپین کریں گے. انشاءاللہ اس دفعہ بھرپور مقابلہ ہوگا انشاءاللہ. صحیح. ڈاکٹر صاحب, چونکہ وقت ختم ہوا جا رہا ہے, تو انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ نے ماضی میں کام بھی کیا ہے, تو کیا آپ پر امید ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ ماحولیات کے معاملے کو انتہائی سنجیدہ لے گی؟ اس سال جو سیلاب آیا, گلف ایونٹ ہوا تالداس میں, اس کے بعد تو کوئی بھی حکومت آ جائے XYZ, اس کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے, ان کو گلف کے حوالے سے اویئرنیس دینی چاہیے, اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. اس کے لیے حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں بیسیکلی نا. اور وہ جو جھیلیں وغیرہ ہیں جہاں پہ خطرہ ہے, ان کی ایک مانیٹرنگ کی جاتی ہے, ان کی باقاعدہ ان کی سروے ہوتا ہے, مانیٹرنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد ان پہ نظر رکھی جاتی ہے کہ کس جھیل کے پھٹنے کا خطرہ ہے. تو جہاں پھٹنے کا خطرہ ہے وہاں یا تو آبادی کو ایویکویٹ کیا جاتا ہے, یا پھر وہاں پہ پروڈکٹیو بند بنائے جاتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے میرے جو ہم لے سکتے ہیں, اور آنے والی حکومت کو چاہیے اس پہ بالکل نظر رکھے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, اور مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا احوال گلگت بلتستان. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئے ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.